یہ کہانی ہے ایک جادوئی گھڑی کی۔ ایک سرسبز پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے سکون نگر کہا جاتا تھا۔ اس بستی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہاں کسی کے پاس بھی گھڑی یا کیلنڈر نہیں تھا۔ وہاں وقت کا حساب سورج کی حرکت اور پھولوں کے کھلنے سے لگایا جاتا تھا۔ بستی میں ایک بوڑھی جادوگرنی رہتی تھی جس کا نام دادی زرینہ تھا۔ وہ ہمیشہ ایک پرانے لکڑی کے مکان میں رہتی تھی اور اس کے پاس ایک خوبصورت جادوئی گھڑی تھی۔ یہ گھڑی کبھی ٹک ٹک نہیں کرتی تھی کیونکہ یہ جادوئی تھی اور وقت کو قابو کر سکتی تھی۔ بستی میں ایک لڑکی تھی، مہر، جو ہر وقت جلدی میں رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ چیزیں اس کی مرضی سے اور تیزی سے ہو۔ ایک دن مہر بازار میں لوگوں کو بات کرتے ہوئے سن لیتی ہے کہ اس بوڑھی جادوگرنی کے پاس ایک جادوئی گھڑی ہے۔ مہر نے دل میں سوچا، اگر میرے پاس یہ گھڑی آ جائے تو میں اپنی مرضی سے وقت کو تیز یا آہستہ کر سکتی ہوں۔ رات کو مہر چھپ کر جب دادی زرینہ سو رہی تھی تب مہر چپکے سے جادوگرنی کے مکان میں گئی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے بڑی احتیاط سے گھڑی اٹھا لی۔ جیسے ہی گھڑی اس کے ہاتھ میں آئی وہ زور سے چمک اٹھی۔ وہ گھڑی کو چھپا کر گھر لے جاتی ہے۔ مہر نے گھڑی کا بڑا کانٹا آگے بڑھایا اور خواہش کی کہ صبح جلدی ہو جائے۔ اگلے ہی پل اندھیرا ختم ہوا اور سورج آسمان میں تیزی سے اوپر آ گیا۔ مگر یہ کیا، صبح تو ہو گئی لیکن جب لوگ اٹھے تو سب سست ہو گئے تھے۔ انہیں بھوک نہیں لگ رہی تھی اور ان کے دلوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ بستی میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ مہر پریشان ہو گئی۔ اس نے گھڑی کا چھوٹا کانٹا پیچھے کیا اور چاہا کہ وقت تھوڑا آہستہ ہو جائے تاکہ میں اپنا اہم کام سکون سے کر سکوں۔ وقت آہستہ تو ہوا لیکن اتنا آہستہ کہ مہر کو لگا جیسے ایک سیکنڈ بھی ایک گھنٹے جیسا ہے۔ سورج آسمان میں جم گیا اور بستی کے پھول جو ایک دن میں کھلتے تھے ایک ہفتہ لگا دیا۔ اب سکون نگر میں کام کی بجائے بے چینی اور بے امالی پھیل گئی۔ مہر سمجھ گئی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وقت کو اپنی مرضی سے چلانا اچھا نہیں ہے۔ وہ گھبرا کر دادی زرینہ کے پاس گئی۔ دادی زرینہ مسکرا رہی تھی جیسے انہیں سب معلوم تھا۔ دادی زرینہ نے کہا، وقت ایک دریا کی طرح ہے، اسے روکنا یا تیز کرنا تباہی لاتا ہے۔ اس گھڑی کا کام وقت کو قابو کرنا نہیں بلکہ اسے قدرتی رفتار پر رکھنا ہے۔ اس کا جادو صرف تبدیلی لاتا ہے، سکون نہیں۔ مہر نے روتے ہوئے گھڑی واپس دادی زرینہ کو دی۔ مہر نے کہا، میں نے غلطی کی، میں نے قدرتی رفتار کا احترام نہیں کیا۔ دادی زرینہ نے گھڑی کو واپس اس کی جگہ پر رکھا۔ گھڑی نے پھر سے آہستہ آہستہ اپنی قدرتی تال پکڑ لی اور سکون نگر میں پھول پھر سے تیزی سے کھلنے لگے اور لوگ مسکرانے لگے۔ مورل آف دی سٹوری، مہر نے سیکھا کہ زندگی میں ہر چیز اپنے صحیح وقت پر اچھی لگتی ہے اور چیزوں کو جلدی یا اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش کرنا صرف مسائل پیدا کرتا ہے۔ صبر اور قدرتی ترتیب کا احترام ہی سب سے بڑا سکون ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ بائے۔